اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دوسرا سوال ہے، کیا اکیلی ایک عورت یا دو عورتیں بنا محرم کے مسافت جیسے چنئی سے آمبور یا آمبور سے بنگلور اس طرح کی مسافت طے کر سکتی ہیں، سفر کر سکتی ہیں بنا محرم کے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سفر سے عورت کو بنا محرم سفر کرنے سے منع فرمایا وہ ایک دن اور رات کا سفر ہے۔ اگر اکیلی عورت بھی یا اکیلی عورتیں بھی دن ہی دن میں جیسے یہ سفر طے کرتی ہیں، چاہے وہ کار میں جائیں یا پھر ٹرین بس وغیرہ میں کہ جس میں 4 سے 5 گھنٹے لگ جائیں، اور جا کر اپنا کام کر کے یا کسی بھی محفل وغیرہ میں شرکت کر کے واپس پھر آتی ہیں اور دن ہی دن میں یہ کام انجام پا جاتا ہے، تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی۔ ویسے بھی عورتیں جہاں تک ہو سکے محرم کے ساتھ اگر سفر کرتی ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی صورت میں سفر کے دوران چاہے وہ 50، 60، 100 کلومیٹر کا سفر ہی کیوں نہ ہو، کسی بھی ناگہانی سے نمٹنے کے لیے عورت پریشان ہو جائے گی۔ اگر اس کا اپنا محرم کوئی ساتھ میں ہوگا تو وہ ہر طرح کی پریشانی کو سنبھالنے کی وہ کوشش کرے گا۔ تو اس لیے خاص کر وہ سفر جس کے اندر دن اور دن کے ساتھ ساتھ رات کا بھی حصہ شامل ہو جائے تو اس سفر سے تو بنا محرم کے سفر بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہمیں حدیث کے اندر جو ممانعت آئی تو وہ یہ ہے کہ ایک دن اور ایک رات اتنی لمبی مسافت اگر طے کرنا ہو تو گویا دن کے ساتھ ساتھ رات بھی اس سفر میں شامل ہو جائے، تو ایسے سفر کو بنا محرم کے طے نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جس طرح سے آج ہمارے اپنے پاس حالات ہیں کہ حکومت کی طرف سے بسیں، ریل گاڑیاں، یہ سب چیزیں میسر ہیں اور ان میں سفر کرنے والے ہر طرح سے بالکل امن و امان میں بھی ہوتے ہیں۔ بہت خال نادر کہیں اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں جہاں عورتوں کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے، تو نادر باتوں کا لحاظ بالکل نہیں کیا جائے گا۔ ہمیں ساتھ ہی ساتھ دین کے اندر یہ بھی بتائی گئی ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے، نہ کہ دشواریاں پیدا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ کو کہیں بھیجتے ہیں تو ان کو یہ نصیحت کر کے بھیجتے ہیں کہ یسرا ولا تعسرا، کہ حتی الامکان آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرو اور مشکلیں نہ پیدا کرو۔ تو اگر ہم یہ لازم کر دیں کہ بس اتنی مختصر سی مسافت کے لیے بھی محرم کے ساتھ ہی عورت کو سفر کرنا لازم ہے، اس کے بغیر وہ سفر نہیں کر سکتی، تو آج کے حساب سے بہت ساری پریشانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو بہتر اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ساتھ میں کوئی محرم ہوتا ہے اس کے ساتھ سفر کریں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ ہاں محرم کے ساتھ سفر کرنا زیادہ بہتر ہے۔ جہاں تک اندیشے ہیں کہ اگر تنہا عورتیں سفر کرتی ہیں یا ایک عورت سفر کرتی ہے تو پتہ نہیں اس کے بازو بیٹھنے والا کون ہوگا، اس کے ساتھ کیا زیادتی کرے گا، یا کسی اور طرح کی باتیں کر کے اس کو ورغلائے گا، اس کو بہکائے گا، مختلف اس طرح کے اندیشے، تو یہ اندیشے تو گھر بیٹھے ہوئے لڑکیوں کے ساتھ بھی پیش آتے ہیں۔ آج ہمارے اپنے گھروں میں کتنے ایسے گھرانے ہیں کہ جہاں گھر کے اندر کی لڑکی بھی محفوظ نہیں۔ ہمارے اپنے پاس یہ جو کھلونا آ چکا ہے ہمارے ہاتھوں میں موبائل فون، تو اس کی وجہ سے غیر مردوں سے تعلقات اور پتہ نہیں کیا کیا سب ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے جہاں تک اندیشوں کی بات ہے تو اندیشوں کی وجہ سے اس آسانی کو مشکل میں نہیں بدلا جا سکتا۔ تو جب خاص کر 2-4 عورتیں مل کر سفر کر رہی ہیں، بنگلور سے اس طرح سے کہ آمبور کا سفر یا بنگلور سے چنئی تک کا سفر، تو اس طرح کے سفر کے لیے ان کو چونکہ ٹرینیں بھی محفوظ ہوتی ہیں، بسیں بھی محفوظ ہوتی ہیں، کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی۔ اللہ بہتر جانے۔ جہاں تک میرا اپنا خیال ہے وہ یہی
کہ اکیلی عورتیں بھی اتنی مسافت جس کے اندر خاص کر دن میں سفر ہو جائے تو اس سفر کو بنا محرم کے بھی اگر طے کر لیتی ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی انشاءاللہ۔